میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں. کسی شاعر نے کہا تھا میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ. تو یہاں تو مزار بھی ساتھ ہے اور ان کی محفل بھی ساتھ ہی جمی ہوئی ہے، تو دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے مزار رہ جاتے ہیں، ان کی محفلیں ختم ہو جاتی ہیں، فکر دم توڑ جاتی ہے اور جو ہے وہ مزارات سے ہی لوگ جڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارا المیہ بھی ہے کہ ہم جو چیز اٹھانے والی ہوتی ہے اس کو اٹھانے کی بجائے، وہ میں دوستوں کو ایک دن کہہ رہا تھا کہ 11ویں تو ایک علمی نشست تھی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی. اب دور و نزدیک سے لوگ آتے اور ظاہر ہے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو پھر ان کی جسم کی ضرورت بھی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، تو اس کے لیے لنگر کا بھی انتظام کر دیا گیا. لنگر کا انتظام تو ضمناً کیا گیا، اصل تو علمی مجلس تھی، لیکن وہ لنگر رہ گیا اور جو اصل تھی وہ ہم نے اس کو اڑا دیا. تو یہ مزاج ہوتا ہے ہمارا. یہ لوگ عمرے سے واپس آتے ہیں، حج سے واپس آتے ہیں، تو واپس آ کے وہ وہاں کی باتیں سناتے تو مجھے بعض کا بڑا ہوتا ہے. میں دوستوں کہتا ہوں کہ بس اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے. تو آ کے وہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں آیا کہ بریانی ملے، تو ایک آدمی بریانی لے کے آ گیا. میرے دل میں آیا کہ کوئی جو ہے وہ مجھے پائے مل جائیں، تو وہاں تو لجپال ہیں اور بس یہ دل میں آنے کی دیر تھی. تو ایک صاحب آئے کہ آپ سب پائے کھانے، تو میں ان کے ساتھ چلا گیا اور ماشاءاللہ اتنے پائے. اور یہ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی پائے کھائے تو مجھے کیا نقصان ہے، اور مجھے کوئی اس سے غصہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا سرکار کی در سے دنیا اور دین دونوں نعمتیں ملتی ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہاں بھی پائے ہی کھانے گئے تھے، وہاں بھی جو ہے وہ زردے متنجن اور بریانیوں کی تلاش میں گئے تھے. وہاں تو کچھ اور لینا چاہیے تھا آپ کو، وہاں تو کچھ اور ڈھونڈنا چاہیے تھا. آہ اے ناداں تو ہی چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. وہاں تو درد دل مانگنا چاہیے تھا، وہاں تو کچھ اور طلب، وہاں تو تہجد کے سجدے مانگنے چاہیے تھے، وہاں تو علم کے اجالے مانگنے چاہیے تھے، وہاں تو امت کا عروج مانگنا چاہیے تھا. لیکن ہم وہاں جا کر کے بھی بریانی مانگ رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کے بھی ہم یہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ ہمارا ظرف یہ جو ظرف ہوگا اس کے مطابق ہی ہم طلب کریں گے، تو ہمارا تو ظرف بھی بہت چھوٹا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں ظرف بھی مل جائے، کہیں شعور بھی مل جائے، عمل کی منزل تو بعد میں آتی ہے، وہ بھی بہت بڑی دولت ہے. آج کل ہم شعوری فقدان کا شکار ہیں، علمی فقدان کا شکار ہیں. ہم فکری طور پہ انتہائی جو ہے وہ پس ماندہ ہو گئے ہیں، اور قومیں کبھی بھی اٹھ نہیں سکتی جب تک وہ فکری طور پہ بلند نہیں ہوتی. قوموں کی نہضت، قوموں کی نشت، اس کی بنیادی علم ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام، تو میں کہوں گا اس دین کا دوسرا نام دین علم ہے. اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام مجھے پوچھنا چاہیں تو وہ دین علم ہے. حضور علم کی تحریک لے کر آئے تھے اور آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے اس دین کا، اور ہمیں پڑھنے پڑھانے کی تلقین کی گئی ہے. اور انسانی شرف کا سبب بھی علم ہے. اپنے مشارکات سے یہ جو ممتاز ہے، مناطقہ کہتے ہیں نطق ہے جو اس کو دیگر مشارکات سے ممتاز کرتا ہے. اعلی حضرت سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ انسان کے لیے جو فصل ممیز ہے وہ نطق نہیں علم ہے. علم نے اس کو دیگر مشارکات سے ممتاز کیا، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی ممتاز کر دیا. آدم علیہ السلام کا تفوق جب ثابت کیا تو بوجہ علم ثابت کیا نا. جب فرشتوں نے کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کے ترانے پڑھتے ہیں، تیری تقدیس کے گیت گاتے ہیں. اپنی وفاداری بیان کی، اللہ کی عبادت کا جو ان کا ذوق تھا اس کو بیان کیا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر کیا ہوا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام سکھائے.
اور پھر وہ چیزیں پیش کی فرشتوں کے سامنے کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. وہ نہیں جانتے تھے تو کہا کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو جب انہوں نے بتائے تو کہا میں نے کہا تھا میں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں. اور پھر ان کے لیے سجدے کا حکم ہوا کہ اب تعظیماً ان کے آگے اپنا سر جھکاؤ, اپنی جبین نیاز کو ان کے سامنے جھکاؤ, یا انہنا جو بھی علماء نے لکھا. تو ان کے لیے جو ہے وہ تم اپنے آپ کو جو ہے وہ عجز کے طور پہ پیش کرو, اور ان کا تفوق جو ہے تمہارے اوپر ثابت ہو گیا. کس وجہ سے؟ بوجہ علم. جن چیزوں کے نام فرشتے نہیں جانتے تھے ان چیزوں کے نام جناب آدم علیہ السلام جانتے تھے. تو آدم کا تفوق فرشتوں سے جو ہوا وہ بوجہ علم ہوا. تو پھر علم ممتاز کرتا ہے. وہ کتا جو سیکھ جائے اور کتا جو نہیں سیکھا ہوا, دونوں کے شکار میں فرق ہے. ایک کا لایا ہوا مردار ہے اور دوسرے کا لایا ہوا جو ہے وہ طیب ہے. کتا سیکھ جائے تو ممتاز ہو جاتا ہے, تو انسان کتنا ممتاز ہوگا وہ سیکھ جائے. تو یہ سیکھنا ہی ہمارے لیے عزت کا سبب ہے, ہمارے لیے یہی وقار کی علامت ہے. امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ وہ چیونٹی جس نے کہا تھا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں پیغمبر کا لشکر جو ہے وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل نہ دے عدم آگہی کی وجہ سے, یعنی ان کا التفات نہ ہو, توجہ نہ ہو, اور وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالے. یہ چیونٹی نے کہا. 3 فرسخ دور ابھی لشکر تھا اور چیونٹی نے پہلے سے ہی اس کو محسوس کیا اور اپنی ہمجولیوں سے کہا. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا. فتبسم ضاحکا من قولها